شام مغرب کی نماز کے بعد صرف 3 الفاظ پڑھ لینا، ان الفاظ کے جنات اور موکلات آپ کے گھر میں رزق پھینک کر جائیں گے۔ یہ غربت کا آخری حل آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ 400 کروڑ کا خاص عمل ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہر وقت استغفار کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ کی زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ہو۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ نے ہر وقت استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے۔ یہ آج کل کے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں نا، انہوں نے نماز کو، دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے۔ آپ کو میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، آخرت میں جو حساب ہوگا نا، وہ فرض نماز کا ہوگا۔ آپ کا دل کرتا ہے اور زیادہ نماز پڑھنے کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کم از کم فرض لازمی پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا خود دل کرے گا پڑھنے کو۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی 17 رکھتے ہیں، تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کو بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صرف اتنا کریں 4 فرض پڑھ لیں، آپ کی نماز کم از کم ادا ہو جائے گی۔ آپ اس چیز سے نکل آئیں گے جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو آپ نے جب فرض نماز ادا کر لینی ہے نا، آپ کا جو اس نماز کا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی تو۔ باقی جو نفلی عبادت ہے، جو سنت عبادت ہے، وہ درجات کے بلندی کے لیے ہے۔ تو آپ پہلے اچھے مسلمان بن جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا خود دل کرے گا باقی نمازیں بھی پڑھنے کی۔ یہ 2 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آج مغرب کی نماز کے بعد میں نے صرف ان 2 باتوں پہ عمل کیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کیا کرم مجھ پہ ہو گیا تھا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ میں اس دلدل سے نکل گیا تھا۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا استغفار کی تسبیح کرنی ہے اور 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ اور آج شام آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ایک خاص وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی تفصیل آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کے بچے نافرمان ہیں، بے اولاد ہیں، آپ کو اچھے رشتے چاہیے، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی ٹینشنیں ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگ لو۔ یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، خاص دن ہے، خاص مہینہ ہے۔ تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اسی وقت اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ فرض نماز کے بعد سنتے آپ نے بعد میں ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اب ان باتوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے آپ شیطان مردود کے جو وسوسے ہیں اس سے آپ دور ہو جاؤ گے، آپ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ گے۔ کیونکہ شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ گناہ کی طرف آپ کو مائل نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے جاتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں صرف یہی وسوسہ ڈال دے گا کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ کا ذہن جو ہے وہ پکا ہو جائے گا تو پھر آپ کا یقین ڈاواں ڈول ہو جائے گا، تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ درود شریف کی کثرت رکھا کریں، یہ بھی آپ کے غموں کو دور کرے گا، یہ بھی آپ کی جو رزق کی ٹینشنیں ہیں ان کو ختم کر دے گا۔ کیونکہ درود پاک پڑھنے سے جو بندہ میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کی درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رحمت جو اللہ کی ہے وہ پوری کائنات کے لیے کافی ہے۔ تو جس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہو جائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اسم اعظم ہے، آپ نے صرف 90 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ کا ایک بابرکت نام بھی آپ نے پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایسے بابرکت کلامات ہیں کہ ہر قسم کی فکر، پریشانی، تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں فریاد چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اللہ پاک سے رحمت کی امید رکھنی ہے۔ یہ ایسی بابرکت دعا ہے کہ یہ دعا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सिखाई थी कि उनको बता दिया था कि ज़िंदगी भर सुबह शाम एक एक मरतबा पढ़ना है आपने। तो आप भी कोशिश करें कि इसको खुला पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद आपने सिर्फ 90 मरतबा इसको पढ़ लेना है। 90 मरतबा आपने डूब कर पढ़ना है। जो भी आपकी मुश्किल होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, उसको आपने अपने जहन में रख लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक के 3 बाबरकत नाम है। एक अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है या अल्लाह। आपने डूब कर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इसको आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है। या अल्लाह को डूब कर जो भी आपकी मुश्किलात हैं, आपने उन मुश्किलात को अपने जहन में रखना है। वो मुश्किलात आपके लिए मुश्किलात हैं, मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने नाम की बरकत से आपकी तमाम मुसीबतों को ख़त्म फरमाएंगे। और दूसरा, आपने अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम है, या समीउ या वकील। या समीउ या वकील, ए सुनने वाले और ए कारसाज। तो आपने इन दोनों नामों को इकट्ठा मिला के 101 मरतबा पढ़ना है। यानी या समीउ या वकीलु 1 मरतबा हो जाएगा, या समीउ या वकीलु 2 मरतबा हो जाएगा। इसी तरतीब के साथ आपने 101 मरतबा पढ़ना है। और या अल्लाह आपने 101 मरतबा इकट्ठा पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद आपने दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देने हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तू वहदहु ला शरीक है, तू ही बेहतरीन कारसाज है। जिल्लत भी तेरी तरफ से है, इज्जत भी तेरी तरफ से है। तू जिसको चाहे अता कर दे, तू जिससे चाहे छीन ले, तुझको कौन पूछने वाला है। तो जब आपने अल्लाह पाक से इन नामों के वसीले से दुआ मांग लेनी है, इन बाबरकत घड़ियों के वसीले से दुआ मांग लेनी है, और साथ में आपने दुआ में भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, तो उस दुआ पे मोहर लग जाती है। मेरा रब जो है उस दुआ को कभी भी वापस नहीं भेजता, उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। आपके पास घर नहीं है, घर मांग लो। पैसे नहीं है, पैसे मांग लो। इज्जत नहीं है, इज्जत मांग लो। अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छे रिश्ते मांग लो। कर्ज से निजात चाहते हैं तो कर्ज से निजात मांग लो। और कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।